سرزادہ سلطان محمد نواز سلطان نے بڑی خوبصورتی سے بیان کی، مزید بیان کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے تو میں اپنے آئے ہوئے تمام مریدین حضرت صفی سلطان باہو کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور ان کو اس بات کی مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ وہ اس سال بھی الحمدللہ حضرت امام حسین کے سالانہ عرس مبارک کی اس موقع پر اپنے مرشد حضرت صفی سلطان باہو کے آستانے پر آئے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام حاضرین کے دلوں کی نیک حاجات کو پورا فرمائے۔ اس بار میرے والد صاحب ڈاکٹر سلطان الطاف علی صاحب بھی کوئٹہ میں ہیں، گرمی کے باعث جیسے اب گرمی میں آ رہا ہے محرم و محرم، تو وہ گرمی کی شدت کی وجہ سے وہ کوئٹہ میں ہیں۔ ڈاکٹر کاشف سلطان صاحب لاہور میں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جناح ہاسپٹل میں ہوتے ہیں تو ان کو چھٹی بھی نہ ملی۔ سلطان غلام دستگیر صاحب والد صاحب کی خدمت میں اور سلطان شاہ نواز بھی ان کے ساتھ ہیں۔ رضا علی صاحب بکھر میں، وہ بھی تشریف نہیں لا سکے۔ چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا کہ حضور رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے بعد، حج مکمل ہونے کے بعد روانہ ہوئے اور خم کی وادی میں پہنچے تو وہاں کھڑے ہو کر انہوں نے تمام صحابہ کرام سے گفتگو کی اور گفتگو میں فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ حضور اپنے آخری خطبے میں فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن مجید اور دوسری اپنی اہل بیت اطہار۔ اے لوگوں، ان کا دامن تھام لو، میرے قرآن کو بھی تھام لو اور میری اہل بیت کا بھی دامن تھام لو، اور جو اس دامن کو تھام لے گا وہی اس دین و دنیا میں کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیابی اس کی ہے۔ اور ایک اور جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری اہل بیت کی مثال ایسے ہے جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہو، کہ جو شخص اس کشتی میں سوار ہو گیا سو اس وہی پار ہو گیا، اور جو اس کشتی سے نہیں سوار ہوا وہ ڈوب گیا۔ تو اسی طرح جس نے اہل بیت اطہار کا ادب اور احترام کیا تو اسی وہی پار ہو گیا، اور جس نے ان کے ادب و احترام میں کسی قسم کی بھی کمی چھوڑ دی تو اس کے بعد اس کے لیے بھی اس دنیا میں کچھ نہیں رہا۔ تو شاعر اس موقع پر کہتا ہے کہ حسین تیری محبت پہ فیصلہ ہوگا، حسین تیری محبت پہ فیصلہ ہوگا، ہے کون کون حقیقت میں مصطفیٰ کے ساتھ۔ میرے دوستو، ایک اور حدیث مبارکہ ہے اور ہم مسلمان نہ جانے کس طرف چل پڑے کہ یہ حدیث بھی بھول گئے کہ حضور رسالت مآب فرماتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے، اور جو حسین سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا۔ اور ہم ایک بات میں بڑے آپ کو سمجھانا کی کوشش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ ہم میں کچھ لوگوں میں یہ تاثر چلا گیا ہے کہ اگر ہم مولا علی یا امام حسین کا ذکر کریں گے یا اہل بیت کا ذکر کریں گے تو شاید ہمیں کوئی شیعہ سمجھے۔ تو میں کہتا ہوں کہ اگر اہل بیت سے محبت سے مجھے کوئی شیعہ کہے گا تو سب سے بڑا شیعہ میں، کیونکہ اہل بیت سے محبت ہی ایمان ہے۔ اگر آپ کی اہل بیت سے محبت
پلیت پلیت حکمرانی کے تخت پر بیٹھ گیا تو اس وقت اس نے جب لوگوں نے اس کے ساتھ بیعت کرنا شروع کر دی تو اس نے امام حسین کو بھی پیغام بھیجا کہ آپ بھی میری بیعت کریں. تو مولا حسین نے صاف انکار کر دیا. اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یزید بھی تو ظاہراً تو مسلمان تھا, نمازیں پڑھتا تھا اس میں, لیکن وہ ایک فاسق اور فاجر شخص تھا. کمی کس بات کی تھی کہ اہل بیت کے اطہار کا گستاخ تھا, حضور رسالت مآب کا گستاخ تھا وہ. تو امام حسین نے اس کی بیعت لینے سے صاف انکار کر دیا. اور جب امام حسین نے انکار کر دیا تو اس نے گورنر نے مدینہ کو خط لکھا کہ امام حسین پر یہاں رہنا مشکل کر دیا. امام حسین حج کی نیت سے مکہ مکرمہ پہنچے. اس دوران کم و بیش 600 خطوط کوفہ والوں نے امام حسین کو لکھے کہ آپ آ جائیں, ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور یزید کے ساتھ مقابلہ کریں گے. کم و بیش 600 خطوط امام حسین کو ملے. امام حسین حج کی نیت سے مکہ پہنچے اور کوفے کے لیے انہوں نے اپنے چچا زاد بھائی کو کوفہ روانہ کیا کہ آپ جائیں اور وہاں کے حالات کا جائزہ لیں اور پھر مجھے اطلاع دیں. جب وہ ادھر پہنچے پہلے تو ہزاروں کی تعداد میں کوفہ والوں نے ان کی بیعت کی. ان کی بیعت کر کے جب اگلے ہی دن یا 2-4 دن گزرنے کے بعد یزید نے انہیں اتنی لالچیں دی کہ انہوں نے وہ بیعت ختم کر کے اور دوبارہ یزید کے ساتھ شامل ہو گئے اور انہوں نے ان کو وہاں قتل کر دیا. حضرت امام حسین کے چچا صاحب بھائی کو وہاں قتل کر دیا. اتنے عرصے میں امام حسین مکہ پہنچ گئے حج کی نیت سے. جب وہاں پہنچے حج کا موقع تھا تو امام حسین کو یہ معلوم ہوا کہ یہ تو معاملات اب خراب ہو رہے ہیں زیادہ, اور یزید نے اپنے کئی لوگوں کو حج کے بہانے مکہ بھیج دیا ہے. اور مکہ بھیج دیا ہے اور وہاں ان کی نیت یہ تھی کہ جب امام حسین حج کرنے آئیں گے تو ہم یہاں کعبہ میں طواف کے دوران انہیں شہید کر دیں. انہوں نے احرام کے اندر تلواریں چھپائی. جب امام حسین کو یہ معلوم ہوا تو انہوں نے حج کا پروگرام ترک کر دیا اور اپنے حج کو عمرہ میں تبدیل کر دیا. اور پھر وہاں عمرہ ادا کرنے کے بعد وہاں سے روانہ ہو گئے اور فرمایا کہ میں یہاں سے اس لیے جا رہا ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ اللہ کے گھر میں خون خرابہ ہو. اس کے بعد امام حسین کوفہ پہنچے اور وہاں پہنچنے کے بعد بھی انہیں یہ اندازہ ہوا کہ یہ کوفہ والے تو واقعی یزید کے ساتھ مل گئے ہیں اور اب ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں. 7 محرم سے حضرت امام حسین علیہ السلام پر پانی بند کر دیا گیا, ان کے ساتھیوں کے پر بھی پانی بند کر دیا گیا. اب یہاں ایک بڑی زبردست چیز میں آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ تاریخ کی کتب میں آتا ہے کہ حضرت علی اصغر جو تقریباً 6 ماہ ان کی عمر تھی, تو تاریخ کی کتب میں آتا ہے کہ ان کو
زمین پر نہیں لٹایا. اس سارے ان 2 4 5 دن جو مشکل جب بھوک اور پیاس میں گزرے تو ان کو زمین پر نہیں لٹاتے تھے, یا وہ ان کو جھولے میں لٹایا جاتا تھا, اور یا ان کو کوئی حضرت امام حسین یا کوئی بھی اور ان کا ساتھی ان کو گود میں لے کر بیٹھتا تھا. اب اس کی وجہ جو تفسیر لکھنے والوں نے لکھی مجھے بڑی اچھی لگی, میں نے کہا آپ کو بھی بتاؤں. وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی اصغر کو اس لیے زمین پر نہیں لٹایا کیونکہ اگر وہ ان کو زمین پر لٹاتے اور وہ ایڑیاں رگڑتے پیاس کی وجہ سے تو کہیں وہیں سے بھی آب زمزم کا چشمہ نہ پھوٹ پڑتا. اگر حضرت اسماعیل کی ایڑیاں رگڑنے سے چشمہ پھوٹ سکتا تھا تو کیا حضرت علی اصغر کے ایڑیاں رگڑنے سے چشمہ نہ نکلتا؟ لیکن مولا حسین کو اللہ کی وہ رضا پسند تھی. اللہ کی رضا یہی تھی کہ آپ نے بھوکا اور پیاسا میری راہ میں شہید ہو. اور اگر اس خیمے سے اس تمبو سے پانی نکل آتا تو پھر انہیں وہ پانی پینا پڑ جاتا. انہوں نے لیکن اپنے رب کی رضا کو تسلیم کرتے ہوئے انہوں نے اپنی وہ بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہوئے راہ حق میں اپنی زندگی اتار دی. اور اس کے بعد 9 محرم کو جب یزید نے اعلان جنگ کر دیا کہ ہم اب جنگ کرنے آ رہے ہیں, لڑنے آ رہے ہیں, تو اس رات امام حسین نے اپنے سارے ساتھیوں کو اکٹھا کیا اور حکم دیا کہ تمام چراغ بجھا دو, تمام چراغ بجھا دو. اور چراغ بجھا کر امام حسین نے کہا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمارے سامنے 1000 کا لشکر ہے اور ہم 72 ہیں. ہم ان سے جنگ میں جیت بھی نہیں سکتے. اب میں آپ لوگوں کو کھلی آزادی دے رہا ہوں کہ جو جانا چاہے, میں نے چراغ بند کر دیے ہیں, اس اندھیرے میں وہ چلا جائے. اور میں امام حسین تم سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری بخشش پھر بھی میرے سے نہ ہوگی. لیکن امام حسین کے ساتھیوں کو جنت کی ضرورت نہیں تھی, انہیں امام حسین کے ساتھ کی ضرورت تھی, کیونکہ انہیں پتا تھا کہ جنت ملے گی تو امام حسین کے قدموں سے ہی ملے گی, ان کے ساتھ رہنے سے ہی ملے گی. ان کو چھوڑ کر چلے جانے والوں کو جنت نہیں ملے گی. اگر جنت مل بھی جائے تو وہ مقام حاصل نہیں ہوگا جو مقام ہمیں امام حسین کے قدموں میں مل رہا ہے. تو جب تھوڑی دیر کے بعد وہ چراغ دوبارہ روشن کیے گئے تو دیکھا تو کوئی بھی نہ گیا, سب امام حسین کے ساتھ کھڑے تھے. اور امام حسین جب 10 محرم الحرام کو ان کے ایک ساتھی شہید ہوتا گیا اور امام حسین نے بھی اپنے گردن راہ حق میں کٹا دی. میرے دوستو, یہ کربلا یہاں ختم نہ ہوئی, کربلا اس کے بعد بھی جاری تھی. اور وہ جاری کیسے تھی کہ جب اہل بیت اطہار کی خواتین کو اور اہل بیت اطہار کے دوسرے کچھ ساتھیوں کو قیدی بنا کر شام کی طرف روانہ کر دیا گیا. یہ ایک اور کربلا تھی جب یزید پلید نے وہاں شام میں اعلان کرایا کہ سب گلی کوچوں میں اکٹھے ہو جاؤ, اور ایک باغیوں کا لشکر آ رہا ہے, ڈھول بجاؤ اور ان پر پتھر پھینکو.
ڈھول بجاؤ اور ان باغیوں پر پتھر پھینکو۔ شام میں ان کے اوپر پتھر پھینکے گئے، اور شام کے بازار میں جب سیدہ زینب قید کی حالت میں جا رہی تھی تو وہاں ایک بوڑھی عورت ان کے سامنے آ گئی اور ان کے لیے پانی اور چادر لے کر آئی۔ تو سیدہ نے اس سے کہا کہ تم کون ہو، اور یہاں جب ہمیں سب پتھر مار رہے ہیں اور ہمیں باغی کہہ رہے ہیں، تو تم کون ہو جو میرے لیے ہمارے لیے پانی لے کر آئی ہو، میرے لیے چادر لے کر آئی ہو؟ تو اس عورت نے کہا کہ میں کسی دور میں حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سیدہ کائنات کے گھر میں ملازمہ تھی، تو مجھے سیدہ نے کہا کہ ایک دن آئے گا جب تمہارے شہر سے ایک قیدیوں کو گزارا جائے گا، تو تم اس دن ان کے لیے پانی اور چادر لے کر جانا۔ تو میں وہ سیدہ کی بات پوری کرنے کے لیے آئی ہوں۔ تو بی بی صاحبہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ تو اچھا ہو گیا، اب تم بتاؤ میں تمہارے لیے کیا دعا کروں؟ تو اس نے کہا یہ میرے لیے آپ دعا یہ کریں، یہ دعا کر دیں کہ میں مدینہ ایک بار پھر چلی جاؤں اور وہاں جا کر سیدہ زینب کو بھی مل لوں اور حضرت امام حسین کی بھی زیارت کر لوں، کیونکہ میں جب ان کو وہاں چھوڑ کر آئی تھی تو وہ بہت اس وقت چھوٹے تھے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ ایک بار پھر ان کی زیارت کر لوں۔ تو سیدہ نے کہا کہ مجھے دیکھ لو، میں ہی ہوں سیدہ زینب، اور یہ جو نیزے پر تم سر دیکھ رہے ہو یہ سر امام حسین کا ہے۔ پھر وہ ان سب کو لے کر یزید کے پاس لے گئے، جہاں حضرت زین العابدین نے بھی خطاب کیا اور حضرت سیدہ زینب نے بھی خطاب کیا۔ لیکن جب حضرت سیدہ زینب نے خطاب فرمایا تو وہاں کے لوگوں کو مولا علی کا لہجہ یاد آ گیا اور ان کی باتوں میں وہ تاثیر آئی کہ یزید گھبرا گیا، ڈر گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ مجھ سے پھر ان کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ تو اس نے حکم دیا کہ اذان دینا شروع کر دیں، تو انہوں نے اذان دینا شروع کر دی۔ تو جب اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ آیا تو سیدہ نے کہا دیکھ لو، آج بھی اذانوں میں بھی ہمارا ذکر ہے، نماز میں بھی ہمارا ذکر ہے، ہر جگہ ہمارا ذکر ہے، تم انشاءاللہ غرق ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ غرض یہ کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ کی اس عظیم قربانی کا مقصد دین اسلام کی بقا تھا۔ حق کے لیے سر کیسے دیتے ہیں یہ ہمیں امام حسین نے سمجھا دیا۔ امام حسین میرے بھائیوں، حضور سلطان العارفین کے آستانے پر آنے والوں، یاد رکھیں اہل بیت اور امام حسین کا تعلق کسی فرقے سے نہیں، کسی فرقے سے ان کا تعلق نہیں ہے، کسی مسلک سے ان کا تعلق نہیں ہے۔ حسین کا تعلق تو انسانیت سے ہے۔ حسین علیہ السلام
مصطفیٰ کے ہیں، حسین علیہ السلام ہم سب کے ہیں۔ اور آخر میں کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، اور ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور آخر میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ امام حسین کے پیغام کو اپنے پلے سے باندھ کر چلائیں۔ ان کا پیغام کیا ہے؟ ان کا پیغام ہے کہ حق کے لیے ڈٹ جاؤ۔ سبحان اللہ، یہ ہے پیغام کہ اگر میری جان بھی حق کے لیے جا رہی ہے تو میں نے پیچھے نہیں ہٹنا۔ یہ کون آج اس طرح کرتا ہے کہ 72 لوگوں کو لے کر ہزاروں کے لشکر کے یا لاکھوں کے لشکر کے سامنے کھڑا ہو جائے؟ کون کر سکتا ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ باہر لاکھوں کے لشکر کھڑے ہیں اور ہم سے زیادہ ان کے پاس اسلحہ اور بارود ہے، اور ہم 50 60 70 بندے ان کے سامنے ڈٹ جائیں؟ یہ استقامت حسین کی ہے، اور حسین نے یہ استقامت اس دین اسلام کی بقا کے لیے دی ہے۔ آپ پر اور ہم پر بھی یہ فرض ہے کہ ہم اس پیغام کو سمجھیں۔ پیغام یہی ہے کہ حق کے لیے ڈٹ جاؤ، حق سے پیچھے نہ ہٹو۔ یہ آپ اپنے مرشد کے آستانے سے وعدہ کر کے جائیں کہ آپ نے ہمیشہ حق کا ساتھ دینا ہے، چاہے کسی بھی مشکلیں وقتی طور پر ضرور آتی ہیں حق والے کے لیے، اور مشکلیں آتی بھی حق والے کے لیے ہیں۔ غلط لوگ تو ویسے ہی اپنا راستہ تلاش کر لیتے ہیں۔ آپ لوگ حق کے ساتھ رہیں، ایسا سمجھیں کہ آپ امام حسین کے مقصد اور ان کے مشن کے اوپر ہیں۔ اور اگر آپ جہاں یہ دیکھیں کہ ہم اگر حق پر نہیں ہیں، حق کا ساتھ نہیں دے رہے، تو پھر شاید ہم یزیدی لشکر کے ساتھ ہیں۔ تو فیصلہ آپ کا ہے، حق کا ساتھ دینا ہے، امام حسین کا ساتھ دینا ہے، یا یزید پلید کا ساتھ دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور اب آخر میں ہمارے کراچی سے آئے ہوئے کیو ٹی وی کے مشہور نعت خوان جناب حکیم فیض سلطان صاحب سے گزارش کرتا ہوں آئیں اور ہمارے دلوں کو نعت رسول مقبول سے منور فرمائیں۔